اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ خدا کی ناراضگی کو مول لینا اور ایسے کام کرنا، ابھی تک کافی بچت میں موجود ہیں، سرکار کی طفیل حیات النبی ہیں، تو پھر یہ حالات ایسے ایسے بگڑتے ہیں۔ خدا ایک دم زانی کو تو نہیں قتل کر دیتا، ایک دم شرابی کو تو نہیں مار دیتا، ڈھیل دیتا ہے، ارحم الراحمین حلیم۔ تو ڈھیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا ڈھیل سے انسان ڈھیٹ اور بے شرم ہو جائے؟ آقا جی کہتے ہیں اللہ کے ڈھیل سے دھوکہ مت کھاؤ، اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اللہ کے کرم کا شکر کرو کہ واپس ہو جاؤ۔ یعنی جب تک مصیبت نہ آئے، جب تک کوئی عذاب نہ آئے، جب تک کوئی لا علاج بیماری نہ لگے، پھر لگتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ اچھے اچھے آ جاتے ہیں جی، شیخ صاحب سے ملنا، شیخ صاحب سے ملنا، شیخ صاحب سے ملنا۔ تم کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب پھنسا ہوا ہے نا بھائی، یہ تو بڑا ماڈرن ہے، بڑا ایسا ہے، اس کو کیا؟ ہمارے گھر میں ایسا ہے، مجھ کو ایسا ہے، تو خدا سے رحمت نے کا معاملہ نہیں رکھا نا، تو ہوا ہے۔ تو یہ آپ اوروں کو بھی، خود بھی لگیں، اوروں کو بھی لگائیں کہ نماز سے ہم کو محبت ہونی چاہیے، تسبیح سے ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں چاہے تیرے سے جتنے گناہ ہوں تو ذکر، درود، نماز پھر بھی نہ چھوڑ، تیری بچت ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ لکھا ہے، چاہے تیرے سے گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کبیرہ ہوتے ہیں، ہونے دے، لیکن تو پھر بھی نماز، ذکر، گناہ چھوڑ، تو بچ جائے گا۔ نماز بھی نہ پڑھنی، درود بھی نہ پڑھنا، توبہ بھی نہ کرنی، گناہ بھی ساتھ کرنے، پھر کہاں انسان بچتا ہے؟ اتنی اچھے اولیاء اللہ اتنی اچھی باتیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ بڑے بڑے کبار اولیاء طریقہ حدیثیہ کے کہ جتنے بھی گناہ ہوتے کوئی بات نہیں، کبائر ہوتے، صغار ہوتے ہیں، کہتے ایک بات مان لے، تو ذکر، درود، نماز کو نہ چھوڑ، تیری بچت ہی ہو جائے گی۔ اس کے باوجود دیکھا، اسی لیے بھی غرق ہوتے ہیں نا، ایک طرح سے اسلام آباد غرق ہوا۔ کیوں ہوا ہے؟ ایک طرف سے نماز نہ پڑھنا، یہ نہ پڑھنا، دوسری طرف سے گناہ کرنا، توبہ نہ کرنا، اوروں کو بھی لگا دینا، پھر ہنسنا۔ ایک گناہ گار ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے، ایک گناہ گار ہوتا ہے، بے حیا ہوتی ہے۔ ایک گناہ گار ہوتا ہے گناہ کے باوجود، وہ ایمان والا ہوتا ہے گناہ کے باوجود، اور دوسرا گناہ کے باوجود اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ ایک گناہ کے باوجود ایمان والا کیوں ہے؟ کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، صدقے دیتا ہے، گناہ نہ ہو تو اچھا ہے۔ پہاڑ لگتا ہے اس کو جب گناہ سے ہوتا ہے۔ اب گناہ اس سے ہوا لیکن ایمان والا ہے، کیوں؟ اس کو گناہ پہاڑ لگتا ہے، جب ہو جاتا ہے پریشان ہوتا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں مومن سے گناہ ہو جائے تو پہاڑ پر ہوتا ہے، جیسے پہاڑ آ گیا، یعنی پریشان رہتا ہے۔ اور فاسق فارغ سے گناہ ہو جائے، کذباب، جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، شرم حیا نہیں ہے۔ تو پہلے گناہوں سے خدا ہم کو، آپ کو بچائے۔ اگر ہوتے ہیں تو خدا کرے گناہوں پر کڑ کڑ کے مرے، کہ وہ گناہ ہم کو مقرب بارگاہ الہی بنا دے۔ آقا نے ایسے آدمیوں کا ذکر کیا ہے، اولیاء نے بھی کیا ہے، کہ بعض آدمی سے گناہ ہوتے کڑتا رہتا ہے، وہ گناہ اس کو مقرب بارگاہ الہی بنا دیتے ہیں۔ شرم ہے، حیا ہے، شرم ہے، حیا ہے، خدا کی عظمت کو مانتا ہے، نبی کی عظمت کو مانتا ہے، بے شرمی نہیں ہے۔ اور دوسرا نہ میں نے کیا تو بھی کر، کوئی بات نہیں، نہ خدا کی عظمت، نہ نبی کی عظمت، نہ شرم، نہ حیا۔ اسی حدیث میں ہوتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تجھ کو حیا ختم ہو گئی جو مرضی کر۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ خدا ہم کو، آپ کو حیا سے بھر دے انشاءاللہ تعالی۔